بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ پاکستان دشمن نے فائرنگ کر کے 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ کیا یہ اسٹیٹ ہے؟ اسٹیٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے، کیا یہ لوگ آئے ہمارے پاس؟ ہم لوگوں کی اس ٹائم جو ہے نا وہ 4 شہید نوجوان شہید ہے، 8-9 جو ہے نا زخمی ہے، 10-12 لاپتہ ہے۔ کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ سو وی آر ہیئر، وی ول ریمین ہیئر۔ تقریباً 3 سال پہلے مختلف پبلک لیکچرز میں ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الائنس بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایل اے ایک پورے صوبے کو لپیٹ میں لے جاتی ہے جب وہ دہشت گردی کرتی ہے، اور ٹی ٹی پی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے پختونخوا میں آگ لگا چکی ہے، بہت سی ڈسٹرکٹس میں میس مرڈر کر چکی ہے، دھماکے کر چکی ہے، سویلینز کو اور ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر چکی ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں یو این مانیٹرنگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ 3 ملیٹنٹ آؤٹ فٹس اکٹھی ہو کر پاکستان میں اسپیسیفکلی بلوچستان کے اندر جو فارنرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں، اور وہ 3 نام کیا تھے؟ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، دوسرا تھا بی ایل اے، تیسرا تھا ٹی ٹی پی۔ یہ تینوں نظریاتی اعتبار سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کامن اینیمی ان کا ایک رہا، اور وہ تھا پاکستان۔ اسی وجہ سے یہ حملے دن بدن بڑھتے گئے۔ پچھلے سال جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر مختلف لوکیشنز پر ایک ہی دن کے اندر۔ پھر ہم اس سال کے شروع میں دیکھتے ہیں جنوری کے اراؤنڈ کوئٹہ کے اندر آ کے اور اس کے آؤٹ سکرٹس میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے کی طرف سے حملے کرنا شروع کر دیے گئے، ناکے لگا کے کلنگز کی گئیں، بینکس لوٹے گئے، آگ لگائی گئی بینکوں کو، سرکاری دفاتر پہ حملے کیے گئے، تھانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اور اسی طرح کا ایک اور بہت انفارچونیٹ واقعہ آج سے 3 سے 4 روز پہلے سے وہ شروع ہوتا ہے اور اگلے 2 سے 3 روز تک چلتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بی ایل اے پلس ٹی ٹی پی کی فریش اسالٹ کی، اور شاید آپ کے لیے حیران کن ہو کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے بلوچستان میں اتنا بڑا حملہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایکس فاٹا کے علاقوں میں ٹی ٹی پی ٹارگٹ کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ ان کا ٹارگٹ رہا بلوچستان۔ 4 جولائی کو ہنا اڑک کا علاقہ جو کہ کوئٹہ سے چند ہی میل کی دوری پر ہے، آؤٹ سکرٹس میں موجود ہے پروونشل کیپٹل کے، وہاں پر لوکل ریزیڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، 4 شہریوں کی جان لے لی جاتی ہے اور 6 انجرڈ ہو جاتے ہیں، 6 زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کر کون رہا ہے یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ 7 سویلینز کو یہ لوگ کڈنیپ کرتے ہیں اللیجڈلی، اور جوابی فائرنگ کے اندر 4 اٹیکرز کو مارا جاتا ہے، لیکن سویلینز کڈنیپ ہو جاتے ہیں، یہ رپورٹ کیا گیا۔ اب رپورٹنگ میں کوئی آبجیکٹیوٹی کنسسٹنٹ نہیں ہے، ڈان کچھ کہے گا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کچھ کہیں گی، اور مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کچھ کہیں گے، لیکن ہم جو سب سے کامنلی ریپیٹڈ چیزیں ہیں وہی آپ کو بتائیں گے، اور اس کا سورس جو ہے وہ صرف اور صرف انٹرنیشنل پریس اور اتھینٹک پبلیکیشنز ہی ہوں گے، نہ کہ صرف اور صرف مین سٹریم میڈیا۔ تو آگے چل کے جناب 6 جولائی کو اس کے 2 روز بعد منگی ڈیم جو کہ زیارت میں واقع ہے، جہاں پر جنا ریزیڈنسی بھی موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، جس پر آج سے کچھ سال پہلے بہت ہی بھیانک حملہ ہوا تھا اور اس کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ 6 جولائی کو منگی ڈیم کے قریب، یعنی کہ منگی ڈیم کی جو سیکیورٹی تھی، پولیس پوسٹ جہاں پر قائم ہوئی تھی، وہاں پر ملیٹنٹس پہنچتے ہیں، 9 پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے وہیں پر ڈمنش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ملٹیپل پولیس مین، یہ بتایا گیا کہ بہت سے پولیس اہلکاروں کو وہاں سے اغوا کر کے وہ زیارت کے پہاڑوں میں لے گئے۔ جوابی فائرنگ میں 15 مارے گئے، لیکن جو اغوا کر لیے گئے ان کا کچھ علم نہ ہوا آغاز میں، اور اس کے بعد میں دھرنے شروع ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جو کوئٹہ زیارت اور کوئٹہ زوب کی ہائی وے ہے اس کو مظاہرین کی جانب سے بلاک کر دیا گیا، اور مطالبہ یہی تھا کہ جو پولیس کے افسران ہیں، جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کو ایبڈکٹ کیا گیا، ان کی فیملی سڑکوں پر آ گئیں کہ ان کا سیف ریٹرن انشور کیا جائے، یقینی بنایا جائے، لیکن بہت سے کیسز میں ایسا ہو نہیں سکا۔ دردناک ترین فوٹیجز سامنے آئی ہیں جس میں صرف اور صرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں پولیس اہلکاروں کے، اور اس کے فوری بعد 4 ممبرز کی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے۔ وہ خود بھی زیارت کراس پہنچے، انہوں نے یہ کہا کہ میں
بغیر بلٹ پروف گاڑی کے بائی روڈ ٹریول کر کے سولیڈیرٹی کے لیے مظاہرین سے ملنے کے لیے گیا ہوں. میں نے ان کے مطالبات کو ایڈریس کیا, اس کے بعد میں نے دھرنا ختم کروایا. لیکن سلسلہ صرف یہاں تک تھما نہیں. اب تک میں نے آپ کو جو بھی بتایا ہے, 4 جولائی کا ہنا اڑک کا حملہ, 6 جولائی کا زیارت منگی ڈیم کا حملہ, یہ دونوں کرنے والی آؤٹ فٹ تھی تحریک طالبان پاکستان TTP. لیکن 8 جولائی کو 2 روز بعد اس کے, یعنی کہ آج سے 1 روز پہلے, بیلا وندر کا جو علاقہ ہے N25 ہائی وے, یہاں پر ایک فوجی قافلے کو ایمبوش کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے, روکا جاتا ہے اور اس پر فائرنگ کر دی جاتی ہے, دھماکے کیے جاتے ہیں. 11 پاکستان آرمی کے سولجرز دے لوز دیئر لائف ان دس ایمبوش, اور اس کے علاوہ جوابی فائرنگ میں 14 دہشت گردوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ خبر سامنے آئی تھی, اور یہ حملہ TTP نے نہیں کیا, یہ BLA نے کیا ہے. تو آپ پیٹرن دیکھیے کہ 2 روز پہلے TTP ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر اٹیک کرتی ہے, اور اس کے 2 روز بعد BLA حملہ آور ہو جاتی ہے. TTP پولیس والوں کو اغوا کرتی ہے, پولیس والوں کی جانیں لیتی ہے, BLA فوج کے اہلکاروں کی جانیں لیتی ہے. یہ ہے وہ کوارڈینیشن جو انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میر شفیق الرحمان مینگل, جو کہ ویسے تو ایک کنٹروورشل فگر رہے ہیں تاریخی اعتبار سے, انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی کہ سیپریٹسٹ ملیشیا جو ہیں بلوچستان کے اندر, ان کے خلاف لڑنے کے لیے. ان کے والد بھی ایک وفاقی وزیر رہ چکے تھے. ان کے گھر کے اوپر دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں, اٹیک کیا جاتا ہے. اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں CM صاحب. اور مستونگ کے اندر پھر یہ خبر آتی ہے کرکٹ میچ کے دوران فائرنگ ہوتی ہے, 2 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, سویلینز کی. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں جو کہ انکنفرمڈ ہیں کہ چاغئی کے آؤٹسکرٹس میں, اس کے علاقے میں کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر ناکے لگا دیے گئے, وہاں پر تھانوں کو نظر آتش کیا گیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف ایک لوکیشن پر نہیں بلکہ دوبارہ سے کانسٹیلیشن بنا کے اٹیک کیا جاتا ہے. 1-2 دنوں کے اندر اندر ملٹیپل لوکیشنز کو بومبارڈ کرتی ہے BLA. لیکن اس بار TTP has also joined hands with them. تو آج سے 1 روز پہلے DGI SPR پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کو, کہتے ہیں we are going to stay here and بلوچستان is going to stay here. وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان دہشت گردوں کا سورس ہے, یہ وہیں سے ٹریول کر کے آتے ہیں, ان کو ایمیونیشن بھی وہاں سے ملتا ہے, سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے. کرواتا کون ہے ہندوستان, سورس کون بنتا ہے افغانستان. تو انڈیا افغانستان نیکسس کو وہ بلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پراسپیرٹی اور جو انٹرنیشنل پروفائل ہے اس کو بڑھتے ہوئے انڈیا برداشت نہیں کر پا رہا, اسی لیے وہ اسسٹ کرتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ پاکستان کو بلیڈ کریں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی سارٹ آف ریشنلٹی فرام اس ان رسپانس. یعنی کہ آپ صرف یہ سمجھ لیجئے, اور سمجھنا کیا ہے, صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے. اٹ از اے وار زون, اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نہ پولیس محفوظ, نہ سویلینز محفوظ, نہ FC کے جو جوان ہیں وہ محفوظ ہیں, نہ پاکستانی آرمی کے پرسونلز محفوظ ہیں. اٹس اے سچویشن of absolute war in Balochistan and the collateral damage is a common person of Balochistan. اور سٹرینج چیز یہ ہے کہ اس بار پشتون بیلٹ کے اندر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں, جو کہ آپ کو اتنی مثالیں نہیں ملیں گی اس کی, کیونکہ اس بار جس کمیونٹی کو ٹارگٹ TTP نے کیا وہاں پر پشتون پاپولیشن ہے. تو اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دھرنے دیے گئے, ایک ایئرپورٹ روڈ کے اوپر کوئٹہ کے اندر, اور دوسرا جو کول پھاٹک ہے اس کے اوپر کوئٹہ میں دھرنا دیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہیں وہ لاشیں واپس آتی ہیں جو اہلکار اغوا کیے گئے تھے ان کی. لوکلز کچھ یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, وہ 2-3 لوگوں کو لے گیا پہاڑ کے اوپر. وہاں جا کر دیکھا تو لاشیں پڑی ہوئی تھیں, اور ایک بڑی گاڑی میں اس کو ڈال کے نیچے اتار کے پھر ورثہ کے حوالے کیا گیا. اتنی لاشیں تھیں, اتنی لاشیں اتری ہیں کہ ایمبولینسز میں پوری نہیں آ رہی تھیں. جو نارمل لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کر نیچے آئے ہیں. اور جو آفیشیل فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 42 کے قریب لوگوں کی جان گئی ہے TTP اور BLA کی کوارڈینیٹڈ اٹیکس کے اندر, جس میں سے 27 جو ہیں وہ منگی میں, 4 ہنا اڑک میں اور 11 بیلا میں شہید ہوئے. اور 11 بیلا میں یہ ہے ڈیتھ کاؤنٹ بیسکلی. اور منگی ڈیم سے جو 18 پولیس اہلکار اغوا کیے گئے تھے, زیارت کی پہاڑیوں میں لے جا کر ان کو بے ایمانہ طریقے سے گولیاں ماری گئیں اور بعد میں انہیں گاڑیوں میں ڈال کے نیچے لایا گیا. نہایت دردناک سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ کیوس دکھائی دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کراچی کی ایک فیملی
موبائل شاپ میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو سیر کرنے کے لیے کوئٹہ لے گیا، واپسی پہ گوگل میپس نے اس کو ڈی ٹریک کر دیا، راستے سے ریموٹ ایریا میں چلا گیا اور وہاں پر ملیٹنٹس نے فائرنگ کی، جس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی آنکھوں کے سامنے دیر فادر بلیڈ ٹو ڈیتھ. دس از دا ریالٹی آف بلوچستان. اور اس کی فیملی نے کہا کہ اگر یہ وار زون ہے تو پھر یہاں پر لوگوں کو جانے نہ دیا جائے، کیونکہ اگر ہر کوئی یہاں غیر محفوظ ہے تو پھر یہاں پر پیسج ہونے ہی نہیں چاہیے، وہ اس سے بہتر ہے. رسپانس کی اگر ہم بات کریں تو پروونشل اپیکس کمیٹی آن نیشنل ایکشن پلان NAP جو APS اٹیک کے بعد ہم نے فارم کیا تھا، اس کی لائٹ میں جو کمیٹی بنی تھی اس کا اجلاس چیئر کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں کوئٹہ. وہ لینڈ کرتے ہیں پروونشل کیپٹل میں، اور اس کے بعد میں آرمی چیف اور گورنر اور بگٹی صاحب جو CM ہیں یہ سب اس اجلاس کو جوائن کرتے ہیں کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی تشکیل دینے کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیبیکل ہے. اتنا بڑا ڈیتھ کاؤنٹ اپنے ہائیلی ٹرینڈ آفیسرز کا دنیا کی کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی صوبائی حکومت، کوئی ایڈمنسٹریشن برداشت نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ بلیڈ ود 1000 کٹس لائک دس. اس اجلاس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ فارمولیٹ کرنے کے لیے ایک میوچول یا سنگولر ڈیسیژن سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ ایم تھا اس اجلاس کا، اور اس کے فوری بعد جو ساری سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو اسیس کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن دھرنا جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق اب بھی کوئٹہ میں چل رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو اہلکار اب بھی لاپتہ ہیں ایلیجڈلی، مجھے نہیں پتہ کتنے ہیں، کون نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک انفارمیشن بلیک ہول ہے. وہاں پر آن گراؤنڈ کوئی آبجیکٹیو رپورٹنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ از ایبسلیوٹلی ڈیفیکلٹ ٹو نو اینی تھنگ دیٹ از ہیپننگ دیئر. اکثر مرتبہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے 48 گھنٹے بعد پاکستان پراپر جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک خبر پہنچتی ہے. لیکن مظاہرین یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیف ریکوری ایبڈکٹڈ جو اہلکار ہیں، جو اغوا شدہ اہلکار ہیں، ان کی جائے، جن کی فیملی سڑکوں پہ بیٹھ کے سفر کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری براہ راست ملاقات کروائی جائے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے، یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم تدفین نہیں کریں گے. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امپارشل انویسٹیگیشن کی جائے سیکیورٹی لیپس کے اوپر، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے میسو سیکیورٹی لیپس. اور ساتھ یہ ہے کہ اوورآل صوبے کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے. فی الحال یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے، فی الحال یہاں معیشت افیکٹ ہو رہی ہے، فی الحال یہاں غربت ہے، اور سب سے بڑھ کر جان کا تحفظ تک نہیں ہے. اینڈ آئی انڈورس آل آف دیز ڈیمانڈس. JUI کے بلوچستان کے چیف مولانا عبدالواسع یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. بلوچستان کی اسمبلی کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر صوبائی حکومت کی رٹ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں پر ٹریڈ اکانومی، ٹرانسپورٹ، بسیں چلانا، ٹرانسپورٹیشن بھی عذاب بنتا جا رہا ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے صوبائی حکومت کو. اور ایسے واقعات جو ہیں وہ اب ریگولیشن بنتے جا رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار کہتے ہیں. آپریشن ہیروف 2 جو کہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جو آج سے 5 مہینے پہلے ہوا تھا، 60 پاکستانیوں کی جان گئی اس میں. اور اسی میں وہ ویڈیو سامنے آئی تھی بشیر زیب جس میں موٹر بائک پہ پھر رہا ہے، لیکن بعد میں کہا گیا وہ فیک ہے. اب آپ یہ حیران کن بات دیکھیے کہ TTP جو یہ کلیم کرتی ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، پھر ریپٹیشن ہو جائے گی کیونکہ واقعات کی ریپٹیشن بند نہیں ہوتی. TTP یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومت عین اسلامی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ان کی حکومت کو گرا کر رہیں گے. اور وہ ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ اس BLA کا، جو کہ ایک سیکولر نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ صرف اور صرف ایک انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے جس کے اوپر شطرنج کھیلنے والی جو قوتیں ہیں وہ نہ ایڈیولوجیکل ہیں، نہ وہ نظریات کے لیے لڑیں گی، نہ وہ اسلام کے نفاذ کے لیے لڑ رہی ہیں، بلکہ دے ہیو فاؤنڈ اے کامن اینیمی اینڈ دیٹ از وائی دے آر اپ ٹو دس. تو سب سے تشویشناک بات بلوچستان کے عوام کے لیے یہ ہے کہ اب شیئرڈ سمگلنگ روٹس بنا لیے ہیں BLA اور TTP نے. وہ وہاں سے سامان بھی بارڈر سے ادھر اور ادھر بھیج سکتے ہیں. پھر جوائنٹ ٹریننگ کیمپس بنا رکھے ہیں، ٹروپس موومنٹ ان کی اکٹھی ہو رہی ہیں. BLA اور TTP کے جو ممبرز ہیں وہ اکٹھے موو کر رہے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، آپس میں فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، لاجسٹکس کے لیے، پروکیورمنٹ کے لیے، ایمونیشن موو کر رہے ہیں، اور جوائنٹ ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جا کے پاکستانیوں کا قتل عام کرنا ہے. اینڈ دس از ایکسٹریملی وارنگ سچویشن. اور اس چکی میں دونوں طرف سے اس جنگ میں پس کون رہا ہے؟ وہ بلوچستان کے عوام پس رہے ہیں. اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 7,000 روپے کا ایک آٹے کا تھیلا ہو چکا ہے کوئٹہ کے اندر، کیونکہ گندم کی ترسیل مشکل ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات کے اندر. اور ہاسٹیج ٹیکنگ جو ہے اس نے بھی ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے. لوگوں میں ٹراما میموری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے لوگوں سے بات کی ہے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر،
24 घंटे एक परपेचुअल फियर होता है कि इधर से बॉम्ब फटा, उधर से गोली आई, पता नहीं बच्चा अगर घर से निकला है वापस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और चाहे उनकी माएँ हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बाप हैं, हर वक्त एक खौफ के आलम में रह रहा है कि ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। 655 हॉस्टेजेस 2025 में सिर्फ लिए गए थे। अब ये हॉस्टेज टेकिंग की नई एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। ख़वातीन बॉम्बर्स भी BLA ने ट्रेन कर ली हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। 2013 के बाद से सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से अमवात पाकिस्तान में 2025 में होती हैं। 1149, मोर देन 1000 पाकिस्तानीज़ lose their lives at the hands of these heinous terrorist movements in the last year only। और पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 दुनिया में दहशतगर्दी से अफेक्टिव ममालिक की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर नंबर 1 पर आता है पूरी तारीख़ के अंदर। इतनी बुरी तरह से आप दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू कर्टेल इट। और सबसे बड़ी वजह हमेशा से ये रही है कि गवर्नेंस जो है वो हमने की नहीं, वो इतनी कमज़ोर हो गई कि हर चीज़ काइनेटिक्स के ऊपर आकर गिर गई। और काइनेटिक्स में यही होता है कि कभी मिलिटेंट अटैक करते हैं, फिर काउंटर अटैक होता है, फिर वो अटैक करते हैं, फिर काउंटर अटैक होता है। यही न्यू नॉर्मल बन के रह जाता है। मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे जो लोकल दानिश्वर हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट करें वहाँ पर और सड़क बना दें और स्कूल बना दें, लेकिन मसला ये है कि पानी अब सर से गुज़र चुका है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये डेवलपमेंट का फ़ेज़ भी गुज़र गया है, क्योंकि आप अगर कहीं ईंट लगाने की भी कोशिश करेंगे ना वहाँ पे, उधर रॉकेट लॉन्चर मारेंगे वो। अभी आप देख लीजिए कि मंगी डैम के ऊपर अटैक करने का क्या पॉइंट है। यहाँ से कोई सोना निकालना था या यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कोई दौलत लूटी जा रही थी? नहीं, एक डैम है जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन होनी थी बलूचिस्तान के अंदर, उसको अटैक करने का मतलब ये है दैट द स्पेस टू डू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन बलूचिस्तान हैज़ आल्सो श्रंक। पीपल हैव टू रियलाइज़ दैट इट इज़ नो लॉन्गर लिंक्ड विद डेवलपमेंट एनी मोर एट ऑल। मैं भी इस डिलूजन से बाहर आ चुका हूँ। 4-5 साल पहले मुझे ये डिलूजन थी, मैंने इसका ज़िक्र भी किया, मैंने इस पर बात भी की, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग देयर, कि वहाँ पर सड़क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे, दहशतगर्द कहेंगे अच्छा ठीक है तरक्की हो रही है। अब तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो काइनेटिक्स के अलावा किसी चीज़ से उम्मीद हो ही नहीं सकती। और यही चीज़ स्टेट खुद कह रही है। व्हेन द DGISPR himself is saying do not expect rationality from us, he is saying that we are going to unleash hell on these people, not a round of discussion। इसीलिए ये कहना कि अब अगर वहाँ पर पैसे लगा के डेवलपमेंट कर ली जाए और उससे सेपरेटिस्ट मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, आई डो नॉट थिंक सो। और एक और चीज़ भी है कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तंजीमों की तहरीक है, इसका ताल्लुक़ डेवलपमेंट से इतना है भी नहीं, क्योंकि ये 1948 में शुरू हो गई थी। और तब कौन से ऐसे पैसे थे जो बलूचिस्तान में नहीं लगे थे? पार्टीशन के अगले साल से ही काम शुरू हो गया, जब खान कल्लात के भाई पहाड़ों पे चले गए थे। कब गए थे ज़रा सर्च कर लें। तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोग जो पहले ये बात किया करते थे कि ये डायरेक्टली डेवलपमेंट लिंक्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ऐसा नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल क्लेम था जो कि बढ़ता बढ़ता, हाँ ग्रीवेंसेस में इजाफा ज़रूर हुआ, वहाँ पैसे ना लगने की वजह से, वहाँ डेवलपमेंट ना होने की वजह से, वहाँ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से, वहाँ मिनरल रिसोर्सेज और दीगर चीज़ों में लोकल शेयर ना होने की वजह से। लेकिन जो बुनियादी अंसर था, जो बेसिस थी सेपरेटिज़म की, वो डेवलपमेंट नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेपरेटिस्ट डिमांड थी। पहले दिन से वो कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज द नंबर ऑफ़ द टेररिस्ट हैव ग्रोन रैपिडली 10 फोल्ड्स। तो बात यह है कि आपको अब अपनी रेट वहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उसमें अफेक्टिवनेस लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर ये अटैक्स हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते, जिस तरह इस मरतबा भी हमने नहीं किए, इट इज़ गोइंग टू बी अ फेलियर। इसी वजह से हमने देखा कि जो SP ज़ियारत है उनको फ़ायर किया गया, उनको अपने अहदे से हटाया गया कि उनकी नेगलिजेंस थी, ये क्लेम किया CM बलूचिस्तान और उनकी गवर्नमेंट ने। बट इट हैज़ टू गो फॉरवर्ड एज़ वेल। हमें कम्युनिटी पुलिसिंग जब तक वहाँ पर कायम नहीं करेंगे, हम कैसे जान सकते हैं कि आवाम के अंदर या फिर लोकल्स के अंदर से उठ के या किसी पहाड़ से उतर के, क्योंकि ट्रेन इतनी मुश्किल है। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक टू डिमिनिश अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन बलूचिस्तान। वहाँ पर जिस तरह का वो खित्ता है, वहाँ पर उसको क्लीन स्वीप करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और यही चीज़ हमने देखी है कि ग्लोबल पावर्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती आके ऐसी टरेन के अंदर।
کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسی طاقت نے جس کا 900 ارب ڈالر کا بجٹ ہے وہ جا کر خارگ آئلینڈ پہ قبضہ نہیں کر سکی، ایران کا کچھ بگاڑ نہیں سکی؟ ٹرین از دا بگسٹ تھنگ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان تمام حملوں کے پیچھے ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو انٹرنیشنلی ہم پھر ریز کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، وی شوڈ اسٹیپ فارورڈ اینڈ میک این ایویڈنس بیسڈ نیریٹو آن این انٹرنیشنل پلیٹفارم so that we can squeeze our enemies۔ اس بات کا علم تو ہو سکے لوگوں کو کہ ایویڈنس بیس جو بات ہے انٹرنیشنلی وہ پریشر قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 1100 بندہ ہم نے مروا لیا ایک سال کے اندر، لیکن عالمی لیول کے اوپر اس کیس کو اتنا ویہمنٹلی ہم کیوں پرسویڈ نہیں کرتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دس ہیز ٹو بی ڈن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گورننس ریفارم بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ لمبے سلوشن میں دے رہا ہوں، یہ شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ آپ کو ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام بھی چاہیے وہاں کی یوتھ کے لیے، یونیفائڈ سول ملٹری پولیٹیکل ول چاہیے جس میں تینوں اینٹیز کی کوآرڈینیشن ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پولیس والوں کو الگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ملٹری والوں کو الگ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جب تک اس کوآرڈینیشن میں اضافہ نہیں ہوگا، وی کین ناٹ فارم اے جوائنٹ اسٹریٹجی اگینسٹ دیز ملیٹنٹ آؤٹ فٹس۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ریونیو شیئرنگ کو اور اونرشپ کو بڑھانا پڑے گا لوکلز کی، کیونکہ اگر ان کی اونرشپ بڑھ جائے گی بلوچستان کے ریسورسز کو لے کے اور وہاں کے سٹیکس کو لے کے، تو پھر وہ پرسنلی ہٹ فیل کریں گے۔ اگر اتنی میس پاورٹی اور غربت پھیل جائے گی بلوچستان کے اندر کہ وہاں لوگ آٹا نہیں خرید پائیں گے، وہاں پر جاب لیسنس بڑھ جائے گی، وہاں پر مینٹل ڈیزیزز جو ہیں وہ ایمرج کر جائیں گی دہشت گردی سے، تو جب دہشت گرد اٹیک کریں گے تو لوگ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کو اونرشپ ملتی ہے، دے ول ڈو اے کلیکٹیو رسپانس ٹو آل آف دس اینڈ دیٹ ول ہیلپ اس ٹو میٹیگیٹ دس ٹیررزم۔ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں ان کے مطالبات سنے جائیں، جو دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ سی ایم صاحب گئے ایک جگہ پہ دھرنا ختم کروایا، جو کوئٹہ میں دھرنے جاری ہیں۔ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے مجھے نہیں پتا کہ جاری رہتے ہیں یا نہیں رہتے، لیکن ان کے جائز مطالبات کو سنا جائے۔ بلوچستان کے عوام شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے، وہاں سے دہشت گرد آ جاتے ہیں، ایک طرف BLA ہے۔ اس سب سے بچنے کے لیے ان کی زندگیوں کو سیکیور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، پرائم ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی۔ اسے انشور کیا جائے، بلوچستان کے عوام کے بچوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ابو آل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کروائی جائیں تاکہ دوبارہ سے اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اور اس کی کمر توڑنے کے لیے اگر تو انٹرنیشنل ہینڈ انوالوڈ ہے، ریز اٹ آن دی انٹرنیشنل پلیٹفارم، تاکہ یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو انشور کیا جا سکے، تاکہ دوبارہ سے بلوچستان کے عوام کا خون اس طرح نہ بہے جس طرح اس بار بہا۔ بہت شکریہ۔